کراچی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ 16 زندگیاں نگل گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے اب تک 7 خواتین اور 8 مردوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ 5 منزلہ عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام بلا تعطل جاری۔ مقامی لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں شریک۔ کمشنر کراچی آج رات تک ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے لیے پر امید۔ ملبے سے زندہ نکالے گئے 7 افراد اسپتال منتقل، 3 زیر علاج، 4 کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 50 سال پرانی عمارت میں 12 خاندان رہائش پذیر تھے۔ مزید 8 سے 10 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ لواحقین اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے دعا گو۔ سندھ حکومت کا لیاری میں عمارت گرنے پر سخت ایکشن۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور بلڈنگ انسپکٹر معطل۔ تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم۔ کمیٹی 3 روز میں رپورٹ دے گی۔ 365 نیوز سے گفتگو میں ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھوڑو نے کہا، مکینوں کو 2 سال پہلے عمارت خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ نوٹس کے باوجود مکین مخدوش عمارتیں خالی نہیں کرتے۔ غیر قانونی تعمیرات شہر کے لیے عذاب بن گئیں۔ متعلقہ ادارے بھی ملوث ہیں۔ میرے ماتحت ادارے چلتے ہیں، خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا کو بریفنگ۔ کہا، غیر قانونی تعمیرات روکنا ایس بی سی اے کی ذمہ داری ہے۔ غلط کام کا دفاع نہیں کریں گے، جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں خطرناک عمارتوں کی تعداد 588 ہے۔ کرنگی میں 18، کیماڑی 24 اور ساؤتھ میں 456 خطرناک عمارتیں ہیں۔ 51 کو فوری خالی کروانا ہے۔ انتہائی خطرناک 14 عمارتوں کو خالی کروا لیا گیا۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے۔ صدر اور وزیر اعظم کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، حادثے کی وجوہات کا فوری تعین کیا جائے۔ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ سانحے میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا گو ہیں۔ یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات روشن۔ حماس نے ٹرمپ کی پیشکش کا مثبت جواب دے دیا۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے غزہ امن معاہدے کے لیے پر امید۔ حماس کے مذاکرات کے بیان کا خیر مقدم کرتے صدر ٹرمپ نے کہا، غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، وہاں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ایران سے متعلق بات کروں گا۔ دوسری جانب حماس نے غزہ جنگ بندی تجویز پر جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ فلسطینی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حماس کا رد عمل مثبت ہے۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے معاہدے پر پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت۔ آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے بیٹھک۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty are completely unacceptable. The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan was yet another attempt to destabilize regional peace. Pakistan strongly condemns the unlawful, unjustified and uncalled for Israeli attack on Iran. وزیر اعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ۔ آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا، بھارت کا پانی ہتھیار بنانا خطرناک ہے۔ پانی روکا تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا۔
بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ غزہ میں قحط سالی کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے ملک بھر میں مجالس ازابر، لاہور، پشاور، سکھر، ٹنڈو الایار سمیت کئی علاقوں میں نویں محرم کے ماتمی جلوس برآمد۔ شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی۔ کراچی میں نویں محرم کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد مشت پاک سے برآمد ہوگا۔ شرکاء کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات، پولیس اور رینجرز کے ہزاروں جوان تعینات۔ موبائل سروس بھی کل تک معطل رہے گی۔ ادھر پشاور، جیکب آباد سمیت کئی حساس شہروں میں موبائل سروس معطل۔ میاں والی کے علاقے کالا باغ میں نویں محرم الحرام پر کشتیوں کا جلوس۔ 100 سال سے نکالے جا رہے روایتی جلوس میں شامل سینکڑوں عزاداروں نے امام حسین اور رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہر سال عزادار وانڈا ککڑا والا کے علاقے سے کشتیوں میں سوار ہو کر ماڑی شہر تک جلوس نکالتے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کشتیوں کی تعداد محدود رکھی گئی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں حسین صدقہ کے عنوان سے علماء کرام اور مشائخ اعظام کانفرنس۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی قربانی دین اسلام کی سربلندی اور حق کی فتح ہے۔ کربلا کا فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ علماء کرام نے بھائی چارے اور اتفاق کے لیے کانفرنس کے انعقاد پر گورنر کے پی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک بھر میں مانسون بادلوں کی نئی اننگز۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات کو موسلا دھار بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، لاہور کی فضاؤں پر بادلوں کا راج۔ محکمہ موسمیات کی 10 جولائی تک پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خدشہ۔ سندھ حکومت نے مزدور کی کم از کم اجرت بڑھا کر 40,000 روپے کر دی۔ نیم ہنرمند کی کم از کم ماہانہ اجرت 41,280 روپے مقرر۔ ہنرمند مزدور کی کم از کم اجرت 48,910 روپے ہوگی۔ اعلیٰ ہنرمند مزدور کو ماہانہ کم از کم 50,868 روپے ملیں گے۔ خواتین کو مردوں کے برابر اجرت دی جائے گی۔ کم از کم اجرت کا اطلاق 1 جولائی سے کر دیا گیا۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات کا مقدمہ درج۔ بچوں کے لواحقین کی مدعیت میں درج مقدمے میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل ایم ایس، ڈاکٹر عدنان، میڈیکل آفیسر اور 3 لیب ٹیکنیشینز کو نامزد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورہ پاک پتن کے دوران سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو کو گرفتار کروایا تھا۔ لاہور میں خاتون ٹک ٹاکر نے اپنے دوست کو لوٹ لیا۔ کوٹ لکھپت میں زیب ظفر عرف الشبہ نامی ٹک ٹاکر 22 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ شہری محمد رشید کا کہنا ہے کہ زیب ظفر کے پاس رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ٹیکس اور اخراجات کے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، ہم نے امریکہ کی طاقت کو بحال کیا۔ سٹاک مارکیٹ آج بلند ترین سطح پر ہے۔ امریکہ کو عظیم ترین بنائیں گے۔ امریکی فضائیہ نے چند روز قبل تاریخی آپریشن کیا۔ امریکی فورسز نے کامیابی سے ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اب ہمارے بارڈرز پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ نیٹو پر 2% خرچ ہو رہے تھے، اب 5% ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ یوکرین کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ سے مشترکہ دفاعی پیداوار، خریداری اور سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ ڈرون اور دیگر ٹیکنالوجی پر امریکی تعاون ناگزیر ہے۔
امریکی صدر نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے بھی گفتگو کی تھی۔ امریکہ اور کولمبیا کے تعلقات میں کشیدگی، دونوں نے اپنے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کولمبیا کے بے بنیاد اور قابل مذمت بیانات پر رد عمل دیا۔ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر مزید اقدامات زیر غور ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر 50% تک ٹیرف لگانے کی دھمکیاں بھی دے چکے۔ کولمبیا نے امریکہ کو مطلوب 2 باغی رہنماؤں کی حوالگی سے انکار کیا تھا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں تیز بارش اور طوفان سے تباہی، 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، 20 بچوں سمیت متعدد افراد لاپتہ۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کے انخلاء کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ انتظامیہ نے مزید سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔ اور شیر کارگل شہید کیپٹن کرنل شیر خان کو پوری قوم کا سلام۔ پاک فوج کے بہادر سپوت کے 26ویں یوم شہادت پر ثوابی میں پروقار تقریب۔ IGFC میجر جنرل انجم ریاض کی مزار پر حاضری، سلامی پیش کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے مارکہ کارگل میں دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا۔ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ عسکری قیادت کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان شہید پاکستان کی مسلح افواج کے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گے۔